بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے محبت سے درود و سلام پڑھیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بے کسوں کے والی رسول کریم شفیع المذنبین حضور نبی کریم نور مجسم سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر کوئی مشکل ہو جاوے، کوئی حاجت ہو، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے میرے پر درود پڑھے، اور درود جو ہے غموں اور رنجوں کو دور کرتا ہے، رزق کو زیادہ کرتا ہے اور حاجتوں کو روا کرتا ہے۔ بسم اللہ، سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو کوئی پریشانی لاحق ہو، صرف درود شریف پڑھے۔ وظیفہ رسول ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے وظیفہ عطا کیا ہے، اور آسان وظیفہ ہے۔ کسی کو کوئی پریشانی ہے نا، گھر نہیں بن رہا، شادی نہیں ہو رہی، کوئی بیماری آ گئی ہے، درود شریف پڑھے۔ اولاد فرما بیدار نہیں ہے، انہیں درود شریف پہ لگا دے۔ اچھا، ہمارے بچوں کو نا بیٹھے بیٹھے ایک بات یاد آ گئی۔ ہمارے بچوں کو نا پڑھائی کے بعد ایک ہی خواہش ہوتی ہے، شادی کر دو، شادی کر دو، شادی کر دو۔ ہر ایک پہ یہ وقت آتا ہے۔ انہیں آپ یہ کہیں کہ وہ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھیں، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم میں آ جائیں گے۔ ان کی جو نیچر میں ضدی پن ہیں، جو بدتمیزیاں ہیں، جو گستاخیاں ہیں، جو غصہ ہے، وہ دور ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہر انسان کی زندگی کی جو پریشانیاں ہیں وہ درود شریف پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ بیٹیاں ہیں، ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، بیٹے ہیں، ان کے اور مسائل ہوتے ہیں۔ تو جو 1 کروڑ درود شریف پڑھ لیں گے نا، تو ان کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ اور جب یہ کسی رشتے ازدواجیت میں جڑیں گے، یہ درود شریف پڑھنے والے، ان کی اولادیں ہوں گی، تو پھر ان کی نسلوں میں درود پاک چلے گا۔ یہ بیٹھے بیٹھے میری بات ذہن میں آ گئی کہ آپ نا اپنے بچوں کو 1 کروڑ درود پاک پہ لگائیں، خود بھی پڑھیں 1 کروڑ، کیونکہ بچے جو ہیں بڑوں کے اعمال سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ خود درود شریف پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کا بچہ بھی
درود شریف پڑھنے کا عادی بن جائے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کی نسلیں درود پاک پر جڑ جاتی ہیں۔ تو آپ خود بھی درود شریف پڑھیں اور اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو درود شریف پہ لگائیں۔ آپ کا بچہ میٹرک کے ایگزام دیتا ہے، 3 ماہ کی پہلے چھٹیاں ہوتی تھی، اب شاید 2-2.5 ماہ کی ہوتی ہیں، اس میں درود پاک شروع کروا دیں۔ انہیں کورس کرواتے ہیں نا زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، انہیں زندگی، دنیا اور آخرت کا کورس کروائیں نا، انہیں وہ کورس ضرور کروائیں، ان کے معاش کے معاملات کو مضبوط ضرور کریں، لیکن انہیں درود پاک پر لگائیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، یہ جو ہم واقعات بیان کرتے ہیں نا، ہم سے مراد ہے جتنے بھی درود پاک کی گروپ والے لوگ ہیں، یہ واقعات جو بیان کرتے ہیں یہ اپنے بچوں کو سنایا کریں۔ رات کو تھوڑا سا ٹائم نا اپنے بچوں کو دیا کریں۔ ٹی وی کو بند کر دیں، یہ خباثت ہے، اس کو دور کریں اپنے گھر سے۔ رات کا کھانا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، ان کو درود پاک کے فضائل و برکات بتائیں، ان کو درود شریف کے تجربات بتائیں، ان کے درود شریف کے واقعات سنائیں، درود شریف سے متعلق احادیث نبوی سمجھائیں، انہیں درود شریف پڑھنے پہ لگائیں۔ خود بھی پڑھیں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف، اور اپنے بچوں کو بھی 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے کی ترغیب دیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں آج بیٹیاں کالجوں میں جاتی ہیں، دنیا کے حالات سے آپ تمام لوگ باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری تمام بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ تمام بیٹوں کے نصیبوں کو اچھا کرے، بیٹیوں کے نصیبوں کو اچھا کرے۔ تو اگر آپ انہیں درود پاک پہ لگا دیں بیٹیوں کو، ایک وقت آئے گا بیٹی خود کہے گی، سڑک پہ جا رہی ہوتی کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھتا، درود پاک پڑھنے والے کی حفاظت کی فرشتے کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا کوئی چھوٹا انسان نہیں ہوتا، بہت خاص ہوتا ہے، میری نظر میں بہت خاص ہے درود پاک پڑھنے والا۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو خصوصی اور بیٹوں کو بھی، وہ بھی کالجوں میں پڑھتے ہیں، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی اپنے پیسے ماں باپ کے اڑا رہا ہے، انہیں درود پاک پہ لگا دیں۔ بیٹا 1 کروڑ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب جب 1 کروڑ کی نیت کر لی ہے، پھر وہ درود شریف پڑھنا شروع کریں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو بے وضو، کالے جاتے جاتے۔ تو وہ جب درود شریف پڑھیں گے تو ہم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور نظر کرم میں ہوں گے نا۔ جو رسول اللہ کی نظر کرم میں آ جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اپنے مسائل ہیں، بیٹوں کے مسائل ہیں، اچھی نوکریاں، اچھے کاروبار، معاش کے معاملے، بیٹیوں کو بھی پڑھائیں، انہیں بھی جد و جہد کرنے کی عادت ڈالیں، ان کے معاش کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے تو بہت سے مسائل سیدھے ہو جائیں گے۔ تو درود شریف پڑھنے والے کو اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ رزق بڑھاتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں، جب میں یہ ٹائٹل بنا رہا ہوتا ہوں نا یوٹیوب چینل کے لیے، تو سوچتا ہوں یار یہ والا ٹاپک جو ہے، یہ اس پہ 2 منٹ کی بات ہوگی، تیسرے منٹ کی بات نہیں ہوگی، لیکن جب بات کرنے بیٹھتا ہوں تو بات سے بات نکل آتی ہے۔ اب میں نے جب یہ ٹائٹل بنایا تھا سوچا تھا 5 منٹ کی بات ہوگی، اور اب میرا خیال ہے 10 منٹ کے لگ بھگ کی شاید بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ والو، خود بھی 1 کروڑ درود پاک کی نیت کرو، اور اپنے بچوں کو بھی کرواؤ، اپنے جاننے والوں کو بھی کرواؤ۔ جس جگہ پہ، جس ادارے میں کام کرتے ہو، یا نوکری پیشہ ہو، یا لیبر کا کام کرتا ہو، تمہارے ساتھ جو ہیں ان کو بھی درود پاک پہ لگاؤ، اپنے رشتہ داروں کو درود پاک پہ لگاؤ۔ جب ہمہ وقت درود پاک پڑھو گے، جو ملے گا وہ بھی کہے گا کیا پڑھ رہے ہو بھائی، اس کو بتاؤ۔ تعداد نہیں بتانی کہ تم کتنا پڑھتے ہو، یہ نہیں بتانا، نظر لگ جاتی ہے، نظر اونٹ کو دیگچی میں بند کر دیتی ہے۔ تعداد نہیں بتانی بھائی، یہ بتانا ہے میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، تم بھی پڑھو۔ بس درود شریف پڑھنے پہ عادت ڈالو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے ملنے جلنے والے کو، ہر ایک کو درود پاک پہ لگا دو، اللہ تمہارا بھلا کر دے گا۔ ایک بات کہوں،
آپ کے کہنے پہ اگر کسی ایک بندے نے بھی درود شریف پکڑ لیا، پڑھ لیا، 1 کروڑ مرتبہ پڑھ لیا نا، تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے اسے درود پاک پہ لگایا ہے۔ تو اللہ والو، درود پاک پڑھتے جاؤ، درود پاک پڑھاتے جاؤ، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جاؤ، 1 کروڑ درود پاک کی نیت کرتے اور کرواتے جاؤ۔ دعاؤں میں مجھے اور کل امت محمدیہ کو یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔